بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے ایک بنیادی غلط فہمی جو ہمارے ہاں اکثر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مسلمانوں کو بالآخر قیامت کے دن نجات دلا دے گی، اور یہ امت مرحومہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں نجات پا جائے گی۔ اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ جو فتنے اور جو مسائل پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کو اس تصور نے بے عمل کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو گناہ ان سے سرزد ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہیں آخرت میں، لہٰذا اگر وہ یہ گناہ کریں گے بھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے ان کو وہاں پہ چھڑا لے گی۔ دیکھیے قرآن مجید کے اگر آپ مطالعہ کریں تو جس سے بات واضح ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت کا لفظی مطلب اصل میں یہ ہے، شفاعت کا جو قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے مفہوم وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص خود توبہ کی درخواست کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، جب اس سے کوئی سرزد ہوتی ہے غلطی، تو توبہ کی اگر وہ جب تک خود درخواست کرتا ہے اس کے بعد اگر کوئی دوسرا شخص اس کی یہ تائید میں توبہ کر لے، اور خاص طور سے ظاہر یہاں پر مراد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اگر اس شخص کی جس نے سے گناہ سرزد ہوا ہے وہ خود پہلے گناہ کی توبہ کرتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تائید بھی شامل ہو جاتی ہے، تو اس تائید کو ہم شفاعت کہتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ایک شخص کی طرف سے اس کا عمل ہونا ضروری ہے کہ وہ پہلے خداوند کے حضور توبہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ شفاعت کے بارے میں جو قرآن مجید نے بات کو بیان کیا ہے، اس کے نتیجے میں جھوٹی شفاعتوں کا تصور بالکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شفاعت کا اختیار سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اگر آپ ان کو راضی کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے تو اس کے بعد ہی شفاعت ممکن ہو سکے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ دعا کی جائے یا شفاعت کی جائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ فلاں شخص ہے جس کے بارے میں شفاعت وہ قبول کریں گے، چنانچہ وہ بھی شفاعت کے بارے میں بالکل ایک کلیئر بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ شفاعت کے بارے میں یا شفاعت کے نتیجے میں جو کچھ کہا جائے گا وہ برحق ہوگا، وہ کسی باطل کو حق نہیں کرے گا، وہ برحق ہوگا۔ گویا کہ اگر یہ شرائط اگر آپ شفاعت پہ عائد کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی جھوٹی شفاعت کا تصور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے پاس یا کوئی ہستی اپنے پاس کوئی مطلق کی اختیار رکھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہ وہ شفاعت کر سکتا ہے یا وہ اگر کچھ کہے گا تو اس کی لازماً سفارش قبول ہوگی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ توبہ میں تائید کا ایک عمل ہے، اور یہ خود جو شفاعت ہے اس پہ یہ شرائط عائد ہوتی ہیں۔ اور پھر قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کے بارے میں جو ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں سورہ نساء میں ایک موقع پہ یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو فوراً توبہ نہیں کر بیٹھتے جذبات میں آ کے کیے ہوئے گناہوں کی، اور نہ ہی اپنی توبہ کو مؤخر کیے رکھتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ بین بین ہے کہ نہ انہوں نے اپنی توبہ فوراً کی اور نہ اپنی توبہ کو انہوں نے آخرت موت کو دیکھنے تک مؤخر کیا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں خاموشی ہے اور یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ان کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے بارے میں وہ توبہ ان کو احساس ہو کہ انہوں نے غلطی کی اور وہ توبہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس پہ بھی وہ شرائط ہیں جو لگی ہوئی وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ اگر ان کو آپ شرائط کو ان پہ عائد کریں تو اس سے آپ کو بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اصل میں جو ایک شخص کا بنیادی طور پہ اپنا عمل ہے اور خداوند تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اس شخص پہ کہ جو اس کو پھر توبہ سے اس کو حاصل ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تک پہنچے گا۔ اور ہمارے ہاں جو عام طور سے توبہ کا تصور پایا جاتا ہے اور شفاعت کا تصور پایا جاتا ہے اس پہ یہ کاری ضرب ہے جو قرآن لگاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ شفاعت جو ہے وہ اگر ہے تو اس کا پہلی انیشیشن اس کی جو ابتدا ہی تب ہوگی کہ جب فرد توبہ کرے گا اور اس کی توبہ کی میں تائید کے طور پہ پیغمبر توبہ کریں گے، یا اس کی تائید میں پیغمبر جو ہیں اس کی سفارش کریں گے، اور پھر اس میں وہ شرائط بھی عائد ہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ شفاعت کسی کی کرے، پھر جس کے بارے میں شفاعت کی جائے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کون ہے، اور جو بات شفاعت کے بارے میں کے نتیجے کے طور پہ اٹر کی جائے گی یا کہی جائے گی وہ بھی بذات خود ایک حق اور سچی بات ہوگی، کسی باطل کو سچا نہیں کرے گی۔ ان شرائط کے نتیجے میں ہم بخوبی جان سکتے ہیں کہ پھر اس شفاعت کا کیا کانسیپٹ رہ جاتا ہے اور ہم کس کانسیپٹ پہ عام طور سے تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔